الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام، وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. مطلق تعظیم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ویسے بندوں کا بھی آپس میں احترام ہے، تعظیم ہے، لیکن بندہ جتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ بندے کے لیے نہیں ہو سکتے. دو جہانوں کے سردار سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے سورۃ الکہف کی آخری آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما انا بشر مثلکم. تو کہہ دے کہ میں صرف تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تو اب دو جہانوں کے جو سردار ہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی کیا ہے؟ ایک بشر ہے. تو بشر جتنے اونچے مقام پر بھی پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہم نے کرنے ہیں عبادت والے، وہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. اب تین چیزیں ہیں مثال کے طور پر: ایک ہے قیام، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجدہ. یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے. اور ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. باجماعت نماز اللہ کے لیے پڑھنے کا حکم ہے، رکوع بھی اللہ کے لیے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. نہ سورج کو سجدہ کرنا ہے، نہ چاند کو، نہ کسی اور کو. جو سب کا خالق ہے اس کو سجدہ کرنا ہے. آج جو بطور خاص مسئلہ ذکر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کئی لوگ جب کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے، بڑے احترام والا کوئی بندہ آ جاتا ہے، بڑے مقام والا، تو اس کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں. اسکولوں میں یہ چیز عام ہے، اور اسکولوں سے پھر سیکھ کر بچے جو ہیں وہ ساری عمر ہی جو ہے وہ چیز جاتی نہیں. کوئی بڑے اونچے منصب والا آ گیا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب تک وہ نہ بیٹھے پھر بیٹھتے نہیں. یہ قیام جو ہے، قیام تعظیمی، شریعت کے اندر سخت منع ہے. ابو داود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس کو یہ چیز خوش کرتی ہے، یعنی وہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے مورتی کی طرح کھڑے ہو جائیں. مورتی کیا ہوتی ہے؟ بے حص و حرکت ہوتی ہے نا، حرکت نہیں کرتی. ایسے وہ استاد آتا ہے، ٹیچر آتا ہے کلاس میں، سٹینڈ اپ سارے ہوتے ہیں. یہ منع ہے.
فرمایا جس کو یہ چیز خوش کرتی ہے کہ لوگ اس کے لیے مورتی کی طرح کھڑے ہو جائیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا لم یکن شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت زیادہ محبوب نہیں تھی۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام کس سے محبت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیکن اذا رأوہ لم یقوموا، لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ آئے ہیں، آپ صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ لما یعلمون من کراہیتہ لذالک، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ایک ہے یہ چیز جو ذکر ہو رہی ہے قیام تعظیمی، کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہونا، یہ تو سختی سے منع ہے۔ جو چیز جائز ہے وہ کون سی ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے، کوئی بزرگ آیا ہے، احترام والا آیا ہے، آگے بڑھ کر اس کو آپ ملو۔ وہ چند قدم بھی آپ چل سکتے ہیں، دروازے تک جا سکتے ہیں، سٹاپ تک چلے جاؤ، ایئرپورٹ تک چلے جاؤ استقبال کے لیے۔ تو یہ آگے بڑھ کر ملنا جو ہے یہ استقبال میں آ جاتا ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آتے، بیٹی کے گھر، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے، قامت الیہ، وہ آپ کی طرف اٹھتی تھی، آگے بڑھ کر ملتی تھی، ہاتھ کو تھامتی، بوسہ دیتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اور جب سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، ان کی طرف اٹھتے، بڑھ کر آگے بڑھ کر ملتے، آگے بڑھ کر ملتے، ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ خاص جگہ ہوتی ہے نا احترام والی، اس جگہ پر آپ بٹھاتے، ادھر بیٹھو۔ تو یہ آگے بڑھ کر ملنا یہ استقبال میں آ جاتا ہے، یہ جائز ہے اور یہ اچھا کام ہے۔ کئی لوگ ان کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے تھے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ بازو پر وہ زخم لگا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تھا، لیعودہ من قریب، تاکہ قریب سے عیادت کرنے میں آسانی ہو۔ جب آپ آئے ہیں غزوہ خندق سے فارغ ہو کے تو جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہاں، ہم نے ابھی، فرشتوں نے تو نہیں اتارے، فرشتے بھی شریک تھے۔ تو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو کہو کہ ابھی ادھر جانا ہے بنو قریظہ کی طرف، کیونکہ یہ بنو قریظہ جو یہودی ہیں، یہ معاہدہ تھا کہ مدینے پر حملہ ہو تو مل کر دفاع کرنا ہے۔ انہوں نے عین وقت پر ساتھ چھوڑا تھا، غداری کی تھی، تو اب ان کی طرف جانا تھا۔ میں اختصار کر رہا ہوں، یہ قلعہ بند ہو گئے تھے، ان پر روب کافی پڑ گیا تھا یہود پر۔ پھر انہوں نے سوچا کہ دور جاہلیت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں، یہ سعد بن معاذ جو ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق تھا، یہ ہمارے حلیف تھے۔ تو کیا پیغام بھیجا کہ تمہارا ساتھی سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ ان کو تو پہلے بڑی تکلیف تھی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے عین وقت پر غداری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، مسجد نبی میں ان کا خیمہ لگا تھا، وہ سواری پر بیٹھ کے آئے، گدھا، یہ عام سواری تھی اس وقت، کچر تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یہی سواریاں تھیں۔ تو وہ گدھے پر بیٹھ کر آئے۔ بخاری میں یہ لفظ ہیں، جب وہ قریب آئے ہیں نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جہاں صحابہ کرام موجود ہیں، جب اس جگہ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم۔ یہ نہیں فرمایا، عربی کے طالب علم جانتے ہیں، ایک لام کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہے کے لیے، اور ایک ہے الہ، دونوں کا بہت فرق ہے معنی میں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو۔ انصار سے آپ نے فرمایا
قوموا الی سیدکم، یہ نہیں فرمائیں لسیدکم۔ فرق کیا ہے معنی میں؟ اگر آپ یہ فرماتے قوموا لسیدکم، انصار سے پھر نہ فرماتے، صرف پھر مہاجرین سے بھی فرماتے کہ ایک سردار آدمی آیا ہے، اس کے احترام کے لیے سارے اٹھو۔ پھر انصار نے صرف کیوں اٹھنا ہے؟ جو مہاجر موجود ہیں ان کو بھی اٹھنا چاہیے، کیونکہ ایک قوم کا سردار آیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا انصار سے قوموا لسیدکم، کیا فرمایا؟ قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔ اور مسند احمد میں الفاظ اس سے مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے، اس میں لفظ یہ بھی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فَأَنزِلُوهُ، تو ان کو اتارو۔ چونکہ وہ زخمی تھے تو انصار سے آپ نے کیا فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف اٹھو اور ان کو اتارو، سواری سے ان کو نیچے اتارو۔ یہ تھی وجہ۔ اور استقبال یہ بھی جائز ہے، اور کوئی مریض ہے اس کو سواری سے اتارنے کے لیے آگے بڑھنا یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن احترام کے لیے کھڑا ہونا اس کی قطعاً گنجائش نہیں۔ تو قیام صرف کس کے لیے ہے؟ قیام اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔